السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محسن اراز۔ دوستوں، اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو بہت ذہین، محنت کش اور بہادر بنایا ہے، اور اگر مسلمان نوجوان متقی اور پرہیزگار ہو تو اس کی ذہانت اور بہادری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج جن سائنٹیفک اصولوں سے مغرب کی اقوام فائدہ اٹھا رہی ہیں، حقیقت میں ان اصولوں کو ظاہر کرنے والے مسلمان سائنٹسٹ ہی تھے۔ مثلا عباس ابن فرناس اسپین سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ انسان اڑ سکتا ہے، اور انہوں نے پہلی بار پرندوں کو اسٹڈی کیا اور اپنے بنائے ہوئے ماڈل سے اونچی جگہ سے پرواز کی۔ اسی پرنسپل کو بعد میں رائٹ برادر نے بھی استعمال کیا، اور آج ہمارے جہاز اسی پرنسپل پر اڑتے ہیں۔ محمد ابن موسیٰ نے الجبرا ایجاد کیا۔ عربی میں نمبر لکھنا اسی کی ایجاد تھی، ورنہ اس سے پہلے نمبر رومن میں لکھے جاتے تھے جو کہ لمبی کیلکولیشن کے لیے بہت مشکل تھے۔ ابن سینا عظیم ڈاکٹر تھے۔ جابر بن حیان کیمیکل میں مہارت رکھتے تھے۔ دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب یورپ اور اہل یورپ جہالت کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان نوجوان اپنی صلاحیتوں کو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ دنیاوی تعلیم اس لیے سیکھتا ہے کہ کسی ادارے میں نوکری مل جائے گی۔ ہمارا نوجوان اسلام کی خدمت کا نہیں سوچتا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ آج اسلام دنیا میں مغلوب ہے، اور مٹھی بھر مجاہدین غلبہ اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا رہے ہیں۔ ان مٹھی بھر مجاہدین کو آپ جیسے ہونہار سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور انجینئروں کی ضرورت ہے۔ ہمارا نوجوان اس امید پر جمہوری حکومتوں کی عسکری اور سول محکموں میں خدمات انجام دیتا ہے کہ وہ کفار کے اس نظام کو اکھاڑ پھینکے گا، لیکن یہ ہمارے نوجوانوں کی خوش فہمی ہے صرف۔ دوستو، آپ نوجوانوں سے پہلے آپ جیسے بہت سے نوجوان ایسی جمہوری حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہیں، اور وہ اپنی زندگی ایسی جمہوری حکومتوں کا حصہ رہتے ہوئے گوا بیٹھے ہیں، لیکن وہ کفری جمہوری نظام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ دوستو، اس کفری نظام کو ختم کرنے کا واحد راستہ فی سبیل اللہ قتال ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے اسلامی نظام کو قائم کیا تھا۔ بدر، خندق، یرموک وغیرہ اس کے گواہ ہیں۔ اس طرح خلافت راشدہ میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور بعد میں سلاطین بھی اسی راستے پر چلتے رہے۔ ان میں قابل ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس آزاد کروایا، محمود غزنوی جنہوں نے ہندوؤں پر 17 حملے کیے، محمد بن قاسم فاتح سندھ، عثمانی جو کہ قسطنطنیہ کے فاتح تھے، اور سلاطین وغیرہ۔ دوستو، اگر ہم احادیث کے ذریعے مستقبل میں جھانکیں تو پتہ چلتا ہے کہ غزوہ ہند ایک خونریز جنگ کا نام ہے جو ہند کے خطے میں حق و باطل کے درمیان لڑی جائے گی۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دجال کے لشکر کو قتال کے ذریعے شکست دے کر دجال کو قتل کریں گے۔ امام مہدی قتال کے ذریعے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ دوستو، مسلمان تو ہمیشہ قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے ہی فاتح بنا ہے، نہ کہ جمہوری ووٹ کے ذریعے یا الیکشن لڑ کے۔ یہی قانون آج بھی ہے، اور یہی قانون مستقبل میں بھی رہے گا۔ دوستو، مسلمان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یہ وقت جمہوریت اور اس کے رکھوالوں سے بغاوت کا ہے، اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے اپنی صلاحیتوں سے مجاہدین کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ دوستو، ہمیں خود مجاہدین سے رابطہ کر کے اپنی صلاحیتوں سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو، اللہ پاک نے مجاہدین سے فتح کا وعدہ تو کیا ہی ہوا ہے، تو بہتر یہ نہیں کہ ہماری صلاحیتیں بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی نظام کے لیے محنت کرنے والوں میں شامل اور قبول فرمائے، آمین۔ چلے آؤ کہ کفر کے منہ پر اب نام خدا کہہ دیں، بڑوں کے آگے شیطان کے اسم مصطفیٰ کہہ دیں، فقط گفتار سے محاذ جنگ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بڑوں کے مصلحت نامی بزدلوں کو الوداع کہہ دیں، روش منافقانہ بھی بلا کوئی زیب دیتی ہے، طاغوت کو ہم علل منہ پہ روسیا کہہ دیں، ایمان و کفر بالکل ہی دو متضاد چیزیں ہیں، چلو جرت سے بڑھ کر اب ان کو تو جدا کہہ دیں، نظام کفر کے دور میں فریاد تو بیکار جائے گی، چلو آگے بڑھو نظام اسلام کو اب مرحبا کہہ دیں۔ پریشان حال امت کی خبر کوئی نہیں لیتا، اجر کی آرزو لیکن اجر کوئی نہیں لیتا، قرآن کہتا
ہلکے ہو یا بوجھل بس نکل جاؤ، قرآن کہتا ہے ہلکے ہو یا بوجھل بس نکل جاؤ، قرآن پڑھتے تو ہے لیکن اثر کوئی نہیں لیتا، قرآن پڑھتے تو ہے لیکن اثر کوئی نہیں لیتا۔